السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے۔ 2 سال کے بعد مساجد کی رونقیں بحال ہوئی ہیں۔ کورونا کی وجہ سے مساجد بند تھیں۔ پچھلے رمضان میں ہمارے کتنے ساتھی تھے، آج نہیں ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہمارا بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، اور یہ بات مجھ سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ اس میں بچے، بوڑھے، جوان، کسی کی قید نہیں ہے، کوئی بھی دنیا سے جا سکتا ہے۔ ایک وقت موت کا متعین ہے اللہ کی طرف سے، اس میں اس کو جانا ہے۔ میری 22 سال کی بیٹی تھی، 2011 کی بات ہے یہ۔ رمضان میں قرآن لیے بیٹھی رہتی تھی، ذکر اذکار کرتی تھی۔ میری وائف نے کہا بھی کہ تم جو ہے دن بھر ذکر کرتی ہو، قرآن پڑھتی ہو، گھر کا کچھ کام نہیں کر رہی ہو۔ اس نے کہا امی اگلا رمضان کس کو ملتا ہے، کس کو نہیں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں شادی ہونے والی ہے اور ایسی تم بات کر رہی ہو بیوقوفی کے مرنے کی۔ وائف نے مجھے فون کیا، ہم نے کہا بچی ہے سمجھا دو، لیکن 2012 کا رمضان میری بچی کو نہیں ملا۔ رمضان کے کچھ مہینوں کے بعد میری بچی بیمار ہوئی اور کوئی مرض پتہ نہیں چلا۔ ڈاکٹر سے پوچھتا تھا، بخار آتا تھا، بچی کو کیا ہوا تو کہتے تھے کہ اٹ از کالڈ پائریکسیا آف ان نون اوریجن، اس بیماری کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ پھر میں گنگارام لے گیا، 2-3 دن گنگارام رہی اور وہیں ہاسپٹل میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو کچھ بھروسہ نہیں ہے کسی کا۔ اسی رمضان میں تیاری کرنے، اور ہمارے جانے کے بعد دنیا اسی طرح رہے گی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، میں دنیا سے آپ کے بارے میں تو نہیں کہتا، میں چلا جاؤں گا، لوگ فون کریں گے ایک دوسرے کو، ہاں بھائی عثمانی صاحب، مظہر عثمانی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ زیادہ سے زیادہ وہ ہمارے 1-2 کرم فرما ہے میڈیا سروس کے، ضیاء الرحمن فاروقی صاحب، وہ کچھ بول دیں گے، 1-2 پروگرام کر دیں گے، اور کچھ نہیں ہوگا۔ بس بیوی بچے روئیں گے، کچھ دن سب خاموش ہو جائیں گے۔ ایک جنریشن تک نام یاد رہتا، اس کے بعد تو لوگوں کو نام بھی نہیں یاد ہے، پردادا کا نام نہیں یاد رہا، والد و دادا سب اپنا امان لیے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اسی رمضان میں سب تیاری کر کے دنیا سے جائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں بہت ساری دعائیں بتائی ہیں، بہت سارے رمضان کے فضائل بتائے ہیں۔ آپ نے کہا 4 چیزوں کی، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو رمضان میں۔ پہلے تو کلمہ طیبہ، اور دوسرا استغفار، تیسرے جنت کی طلب کرو، اور جہنم سے پناہ مانگو۔ تو ایک دعا ہے، وہ پڑھ لیا کریں، لا الہ الا اللہ نستغفرک ونسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور جنت الفردوس عطا فرما، اور ہم کو جہنم سے نجات دے۔ رمضان مبارک میں ہر عمل کا 70 گنا اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ نفل کا درجہ فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، فرضوں کا 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کوئی کمپنی کہہ دے بھئی 1 مہینے تک جو یہ کام کرے گا اس کو اس کی سیلری کا 70,000 ملے گا، تو کون بیوقوف ہوگا جو کام نہیں کرے گا؟ دوڑ کے کمپنی کے سارے کام کرے گا۔ کسی کو 1 لاکھ سیلری ہے تو 70 لاکھ ملے، کسی کو 20,000 ہے تو اس کو 70 سے کر دیں، کتنا 1,40,000 ملے اس کو سیلری، تو کتنا وہ آدمی دوڑ کے کام کرے گا۔ اور رمضان میں شب قدر بھی آتی ہے۔ شب قدر میں کچھ باتوں کا اہتمام کریں۔ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی عبادت کرتے ہیں، لیکن 4 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 4 لوگوں کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی: جو عادی شرابی ہیں، والدین کے نافرمان ہیں، کینہ پرون ہے، اور رشتہ توڑنے والے۔ شعب الایمان میں حدیث ہے، ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لوگ رشتہ توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے اپنے خاندان میں چچا ہیں، کسی کے چچا ہیں، کسی کے ماموں ہیں، کسی خالو ہیں، کسی کے بھائی ہیں۔ ہم نے کہا بھی رشتہ توڑ کے بیٹھے، بھائی ان کو 1 سال سے بات نہیں ہے رشتہ داروں سے۔ ہم نے کہا بھائی آپ ہی سلام کر لو۔ ارے بھائی صاحب کیا بات کرتے ہیں، اس سے بات کرنی، اتنا ایسا آدمی ہے ویسا آدمی ہے۔ بھائی اگر کسی سے نہیں بنتی سلام دعا تو آپ رکھو،
اگر آپ سمجھتے ہو کہ اسی کی 100% غلطی ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے لیے آپ اگر جا کے سلام دعا کر لو گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت اجر ہے، آپ کی عزت اللہ تعالیٰ بڑھا لے گا، آپ کی عزت اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھ جائے گی، دنیا میں بھی عزت ہوگی، اجر آپ کو ملے گا۔ تو اس لیے بہت اس کا وہ کریں، اور آج کے حالات کے حساب سے سب مسلمان بھائی جو ہے دعا کریں کہ ہمارے ملک انڈیا کے حالات جو ہے بدلیں، امن شانتی رہے ملک میں، اس لیے کہ یہ آج کل یہ گیروا دھاری گنڈے تلواریں لیے پاگل ہو کے پھر رہے ہیں، ان کا کوئی تہوار ہندوؤں کا ایسا نہیں ہوتا جس میں مسلمانوں گالی گلوچ نہ دی جائے۔ مسلمان محلوں میں جا کے یہ ہنگامہ کرتے ہیں، مسجدوں کے سامنے جا کے ٹھوتا سے بجاتے ہیں، مسجدوں میں اڑ کے لاؤڈ اسپیکر نکالتے ہیں، مسجدوں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے، اور ہر کوئی ہوڑ لگا ہوا ہے کہ مسلمان کو کتنا برا بھلا کہہ کے ہندو سمراٹ بن جائے۔ تو یہاں وہ وقت نہیں ہے سب باتوں کرنے کا، انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں بناؤں گا، میں بتاؤں گا کہ کیسے ان لوگوں سے نمٹنا ہے۔ اس وقت تو اتنا دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب بہادر بنائے۔ مسلمانوں کی بہت ساری صفات تھیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ سب صفات نکل گئی ہمارے سے، اس میں ایک بہادری بھی تھی، ایک مسلمان 100 پہ بھاری تھا۔ آج یہ 5-10 آتے ہیں گنڈے اور جو کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہادری عطا فرمائے ہم لوگوں کو، اور ایک کچھ باتوں کا خیال رکھے رمضان میں کہ کھانے پینے میں جیسے بتاتے ہیں ڈاکٹر کولڈ ڈرنکس وغیرہ افطار کے بعد نہ لیں، صحت کا بھی خیال دیں۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی رہتی ہے کہ پورے رمضان میں اتنا کھا لیتا ہے، سال بھر کچوڑی پکوڑی انسان نہیں کھاتا ہے اور پیٹ بھی خراب نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتی ہے۔ تو بہرحال کچھ کھانے پینے میں بھی احتیاط کیا کریں، اور فطرہ زکوٰۃ دینے میں، خیرات دینے میں بہت احتیاط کریں۔ ہزاروں ہندو گاؤں سے آ گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کا بھیس بنا کے، داڑھی رکھ کے، ٹوپی لگا کے، کرتا پاجامہ پہن کے زکوٰۃ خیرات مانگتے ہیں۔ تو آپ کی حلال کی کمائی ہے، اور ان لوگوں پہ مت لٹائیں، صحیح جگہ دیں، رشتہ داروں میں دیں، دوستوں میں دیں، جاننے والے کو دیں، ایسے ان کو اپنا پیسہ مت دیں۔ اور ایک حدیث میں سناتا چلوں کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رمضان مبارک میں کوئی ایک گھونٹ کسی کو لسی پلا دے، افطار کرا دے، تو اس کے روزے کے برابر اس کا ثواب ہوگا۔ تو آپ روزے داروں کو افطار کرائیے، اور جہنم سے نجات بھی مل جائے گی۔ چھوٹے چھوٹے عمل پہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مغفرت کرتے ہیں، اس لیے چھوٹے عمل کو کوئی کم نہ سمجھیں، پتہ نہیں کون سا عمل ہمارا قبول ہو جائے، اور کسی بڑے عمل کو کر کے تکبر نہ آئے دل میں کہ ہم تو بڑے حاجی ہیں، نمازی ہیں، ایسا ہے، یہ کیا وہ کیا۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے لوگوں کی پکڑ فرما لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بخش دیتے ہیں۔ تو عافیت کی زندگی مانگیں، عافیت ایمان کی موت اللہ تعالیٰ سے رمضان میں مانگیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے سب کچھ ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، ہم سب اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔